بنیادی طور پہ اس سیمینار کا مقصد اور اس ہماری یہاں پہ ہم سب کا آپس کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کیا دیکھیں کہ کیا ہماری سوچ ٹھیک ہے، جو علاقے کی خوشحالی کی خاطر ہے، کیا وہ سوچ ٹھیک ہے یا سوچ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، مختلف ہے، ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہیں یا تھوڑا سا ہمیں اس کو بہتر طرف لے کے جانا چاہیے۔ تو جس طرح عمر وزیر صاحب نے بات کی کہ اگر ہم ایک ہی کام کی طرف ہماری توجہ ہوگی، کاروبار کی طرف یا جس کو آپ بندوقی کہتے ہیں، اس کی طرف ہمارے جوان صرف اسی طرف چلتے رہیں گے، وہ بھی ایک کاروبار ہے، چلتا رہنا چاہیے، اس کا اپنا ہمارے روزمرہ زندگی میں اس کا اپنا ایک کردار ہے۔ ظاہر آپ نے گھر کے لیے کچھ کمانا ہے، فیملی ہے، سب غریب بھی ہیں، اس علاقے میں کوئی صنعت بھی نہیں ہے، اس طرح کا بزنس نہیں ہے، تو وہ بھی ایک ضرورت ہے یہاں کی۔ لیکن کیا صرف وہی ایک ضرورت ہے؟ نہیں ہے، ایسے نہیں ہے۔ اگر گھر میں 4 بچے ہیں تو کم از کم 3 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایک بندہ کاروبار کر رہا ہے تو وہ ان کو تعلیم کے لیے سپورٹ کرے۔ تعلیم کی اہمیت ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں کیا ہے؟ میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ میں اس پہ بات چیت کروں گا، لیکن درمیان میں شرکاء کی جو تقاریر تھی اس کی وجہ سے تھوڑا سا خیالات دوسری طرف چلے گئے۔ تو تعلیم کے بارے میں بات کرنے کے وقت بحیثیت مسلمان اور ایک اس پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے میں تو اس سے دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی جب وحی نازل ہوتی ہے تو وہ بھی تعلیم سے شروع ہوتی ہے، اور تعلیم میں کہیں انہوں نے دینی، مذہبی اور سائنسی تعلیم میں کوئی فرق نہیں رکھا، تعلیم کا لفظ ذکر کیا، تعلیم ہر قسم کی ہے اور اسی تعلیم کی طرف ہمارا فوکس ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ جب علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین بھی جانا پڑے۔ چین کا یہ تو نہیں کہ آپ چل پڑے ہیں، لیکن وہ ایک مشکلات کا ہائی لائٹ کر رہے تھے کہ چاہے جتنی مشکل بھی صورتحال ہو اس میں تعلیم آپ حاصل کریں، جیسے بھی ہو، غربت ہو، جیسے بھی ہو، کٹھن حالات ہوں، ادھر سے ادھر جانا مشکل ہو، تو اس کی صورت میں آپ آج سے 1400 سال پہلے دیکھیں کہ مکہ مدینہ سے اگر آپ نے چین جانا ہے تو اس کے لیے کتنی مشکلات ہوتی ہیں۔ تو انہی مشکلات کو ذہن رکھیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس دور میں یہ حکم دیا کہ آپ کو اگر علم حاصل کرنا پڑے تو آپ تعلیم اس کے لیے چین بھی جانا پڑے تو اس سے گریز نہیں کریں۔ تو یہ وہ مشکلات ہیں کہ جن کا ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پھر تعلیم کی اہمیت اس وقت بھی دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ بدر، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، کہ جو اس میں قیدی ہو گئے تھے کفار کے، ان کو جو چھوڑنے کے لیے بدلے میں جب انہوں نے کہا کہ جو تاوان یا جو بھی اس کا جزیہ دے سکتے ہیں ان کو چھوڑ دیں، اور اگر کوئی نہیں دے سکتا تو وہ ہمارے کچھ بچوں کو تعلیم دیں۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے ایک مسلم معاشرے میں، اور اس کا کیا کردار ہے خوشحالی کی طرف۔ اہمیت پہ بات کرنے کے بعد مانتا ہوں کہ اس علاقے میں تعلیم کی بے شمار سہولیات کی کمی ہے۔ ان میں بارہا یہ بات چیت آ رہی ہے کہ یہاں پہ ان کی کیپیسٹی یا ان کی جو استعداد ہے، یہاں پہ ٹیچرز کم ہیں، سائنس لیب نہیں ہے، لائبریری نہیں ہے، کلاس رومز بھی کئی جگہوں پہ کم ہیں، ایک پرائیویٹ سکول کچھ ہیں ان کے بھی ہم نے دیکھا جا کے وہاں پہ بھی ہے۔ لیکن اس کو آپ دیکھیں کہ سن 2001 سے پہلے کیا یہاں پہ یہی خوشحالی کی حالت تھی یا کچھ بہتری آئی ہے؟ کیا ہم 0 سے 1 کی طرف گئے ہیں یا 0 سے مائنس کی طرف گئے ہیں؟ اچھی خواہش رکھنا کہ اور بہتر ہو، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، وہ ہم سب کا حق ہے، فرض ہے کہ ہم بہتر سے بہتر کی طرف جائیں۔ لیکن کیا 2001 کے بعد یہاں پہ پہلے سے کچھ بہتری آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ تو یقیناً میرے خیال میں بہتری آئی ہے۔ ہم سب اس چیز کا ادراک کریں گے، جو 2001 کے لوگ ہیں ان سے پوچھیں کیا حالات تھے، اور آج ہماری جو اولاد یا جوان لوگ ہیں ان سے پوچھیں کہ ابھی کیا ہم بہتر ہیں۔ ہاں، اس سے 1000 گنا اور بہتر ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ اور بہتر آئے۔ خوشحالی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس سڑکیں بن جائیں، اسکول آ جائے، وہ آ جائے۔ خوشحالی ہماری سوچ کا بھی ایک عکس پیش کرتی ہے کہ کیا ہم جب دیکھتے ہیں خوشحالی کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ کو یہ فکر لاحق تو نہیں رہتی کہ آپ کا معاش جو ہے وہ خطرے میں ہے؟ کیا آپ کو یہ فکر تو نہیں لاحق رہتی کہ آپ کی جان یا آپ کی زندگی کو کسی وجہ سے خطرہ ہے؟
آپ سیف ہیں. آپ بیمار ہوں گے تو آپ کو مناسب علاج کی سہولت مل جائے گی. آپ اگر زیادہ بیمار ہیں تو آپ ایک مناسب وقت میں وہاں پہ پہنچ جائیں گے, وہاں پہ اپنا علاج کروا دیں گے. کیا آپ کو کھانے پینے میں یا آپ کو زندگی گزارنے کے لیے جو مناسب ایک غذا کی ضرورت ہے, کیا وہ آپ کو مل رہی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کے ایک ذہن کی عکاس ہوتی ہیں کہ کیا آپ مثبت سوچ رہے ہیں کہ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جب مثبت سوچ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ خوشحالی میں ہیں. لیکن اگر ہر وقت آپ ایک ڈر اور خوف کی سی کیفیت میں رہ رہے ہیں اور آپ کو اندیشے زیادہ ہیں, تو اس کا مطلب ہے خوشحالی نہیں. سو اس طرف ہم نے لے کے جانا ہے جو ہم سے ہو سکا. جو ہم بحیثیت سیکیورٹی فورسز, ہمارا مین کام یہ ہے کہ یہاں پہ امن ہو, یہاں پہ باعث سے لوگ آ کے وہ نہ کر سکے, سول ایڈمنسٹریشن اپنا پورے طریقے سے کام کر سکے. آہستہ آہستہ ہم لے کے آ رہے ہیں. لاسٹ ٹائم جو ہماری بات چیت ہوئی ہے, جو پولیٹیکل محرر ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری میرا خیال ہے ہر روز کوئی نہ کوئی اس پہ چل رہی ہوتی ہے کہ اسکول کا کیا بنا, ہاسپٹل کا کیا بنا, ہاسپٹل میں اسٹاف پوسٹ ہوا وہ نہیں آیا, ایک دن آیا پھر واپس چلے گئے, بھاگ گئے یہاں سے, یا جو بھی ہوا. سو یہ ہمارے اوور آل ایک سسٹم کی کچھ کمزوریاں ہیں. پھر بھی ہم نے اپنے تئیں کوشش کی ہے, دوائیاں منگوائی ہیں. ہم اپنے جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان کو ادھر ایک ڈیلی بیسس پہ یا ہر ہفتے میں 2-3 دفعہ ہم ان کو اویلیبل کریں. لیکن یہ دیکھیں آپ, ہم نے جب ان سے بات کی کہ یہ اپنا سامنے والا گیٹ کھول دیں, تو ہماری سوچ کیا ہے, انہوں نے کہا نہیں گیٹ نہیں ہم نے کھولنا, یہاں پہ پیشنٹ نہیں آ سکتے. تو ان کو لمبا راستہ اور مختلف راستہ لے کے آنا ہے. سو ہم سب کو مل جل کے کرنا ہے. جہاں جہاں پہ آپ کی کردار ادا کرنے والی بات ہے وہ ضرور کریں, ہم بھی کریں گے. اور یہاں پہ کاروبار ہوگا, یہاں پہ تعلیم ہوگی, یہاں پہ لوگوں کی سوچ مثبت ہوگی, ہم لوگ آگے کی طرف بڑھنے کی سوچیں گے, تو انشاءاللہ اس علاقے میں خوشحالی آئے گی. جو محرومیاں ہیں ان کو وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح ممکن ہو سکا, ظاہر ہے گورنمنٹ کی بھی ایک مجبوری ہوتی ہے, ان کے پورے علاقے دیکھنا ہے. یہ صرف ساؤتھ وزیرستان ایک ڈسٹرکٹ نہیں ہے, باقی 6-7 اور ڈسٹرکٹس میں بھی ہیں جہاں پہ واقعی مشکل حالات ہیں, جنگ کی سی صورتحال دیکھی ہے سب لوگوں. تو انشاءاللہ جیسے جیسے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتری آتی جائے گی اور انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. اگر ہم مثبت سوچ رکھیں گے تو انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. مل جل کے بات چیت کر کے معاملات کو حل کرنا ہی ایک راستہ ہے, اور وہ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ہمیشہ ہم مل جل کے کریں, انتشار والا کوئی کام نہیں کریں جس سے پھر وہ پہلے والی چیزیں جو چل رہی ہیں وہ بھی خراب ہو جائیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے آرگنائز کیا اس کو, ہم سب کو آپس میں مل بیٹھنے کا موقع دیا. انشاءاللہ اس ایکٹیویٹی کو مزید آگے لے کے چلیں گے. آپ نے کہا کہ نوجوانوں سے ملاقات کریں, ہر وقت ملاقات کے لیے تیار ہیں. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم نوجوانوں کے لیے ڈیلی کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی ایسی ضرور ایکٹیویٹی کریں جہاں ہم آپس میں بات چیت کر سکیں, جہاں سے وہ انگور اڈا کے لوگ خاص طور پہ میچز ہیں ڈفرینٹ. کل بھی انہوں نے ہمیں میچ ہرا دیا ہے, انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم آپ سے بہتر طریقے سے کھیلیں گے. ٹھیک ہے, سو ملاقات کریں گے, ان کو لے کے جانا مختلف جگہوں پہ, جو ہماری استعداد ہے اس کے مطابق ان کو لے کے جانا کہ جہاں پہ وزٹ کرا سکیں, بہتر دیکھیں کہ آگے ترقی کیسے ہوتی ہے, ترقی کا کیا صورتحال ہے, لوگ کدھر پہنچ چکے ہیں. تو انشاءاللہ وہ کریں گے. موبائل نیٹ ورک آ جانا, فلاں آ جانا, یہ انشاءاللہ جب آپ چاہت کریں گے حالات بہتر ہوں گے. کیوں نہیں آئے گا, سب کچھ آئے گا. یہاں پہ کیوں نہیں بزنس کرنے کے لیے آئیں گے, سارے لوگ آئیں گے. میرے پاس تو نہیں ہے موبائل کہ میں لے کے آ جاؤں, ٹاور میں تو نہیں لگا سکتا, کسی کمپنی نے لگا. پچھلی دفعہ بھی کاپی کسی امن کی سچویشن کا ان کو خطرہ تھا, اس وجہ سے واپس چلے گئے. ہم اپنے لیے جو کوشش کر سکتے ہیں کریں گے, اور آپ لوگوں کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے, سب کچھ کریں گے. یہ علاقے میں مل جل کے جب ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اللہ آپ سب کو خوشحال